أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، اس بات کی اس وقت دنیا گواہ ہے کہ مغرب جو اپنے ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور خودکشی کا رجحان ان کے اندر کیوں پایا جاتا ہے؟ وہاں پہ نفسیاتی امراض بہت زیادہ ہیں، جس کو سٹریس کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، انگزائٹی کہتے ہیں. گھبراہٹ، غم، الم، یہ سب چیزیں ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا محور اور مرکز بنایا ہوا ہے. ہر بندہ دنیا کے اندر دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش کے اندر وہ دنیا کا عیش و آرام، اپنی زندگی کا سکون، سب کچھ کھو چکا. یہ تو ایک بات ہے مغرب کی. آج ہمارے ہاں بھی ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ پیسے کے اندر دوسرے سے آگے نکل جائے، اور ہم نے اسی کو شاید ترقی سمجھ لیا ہے کہ ترقی اس چیز میں ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اگر ایک نے ایک کنال کے اندر گھر بنایا ہے تو میں 2 کنال کے اندر گھر بناؤں. اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میں 2 گاڑیاں لوں. اس کے اگر 2 ملازم ہیں، میرے 4 گارڈ ہونے چاہیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ میں ترقی یافتہ ہوں اس میں. اور ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد رات کو اتنی ساری گولیاں کھا کے نیند نہیں آتی، سوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نفسیات بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے، ڈپریشن بڑی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے. یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو دن اور رات انسان کوشش کرتا رہتا ہے. یہ اسی کا سب کا نتیجہ ہے. رسول کائنات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسری قومیں، غیر مسلم، دوسری اقوام تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے برتن کے اوپر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی کیا اس کو تو تھوڑے ہوں گے جو لوگ ہمارے اوپر اس طرح حملہ کر دیں گے، ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. فرمایا نہیں، تمہاری کثرت تعداد ہوگی. 57 اسلامی ملک ہیں تمہارے، لیکن تمہاری عزت کوئی نہیں، تمہیں پوچھتا کوئی نہیں، تم ڈالر کے سارے نیچے لگے ہوئے ہو. اللہ کے نبی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی. اللہ کے نبی وہن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کراہیت الموت وحب الدنیا. فرمایا موت سے نفرت، دنیا سے محبت. فرمایا یہ تمہارے دلوں کے اندر
اندر آ جائے گی، پھر تم جو کرتے رہو گے دنیا کے ساتھ محبت تمہارے اوپر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی رہے گی۔ اور دیکھ لیں جس بندے کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے وہ دنیا اس نے جیسے حاصل کی، دنیا حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اگر حلال طریقے سے اس نے حاصل کی ہے اس کے پورے پورے نصاب کے مطابق زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب دوسرے سے دوڑ میں آگے نکلنا ہو پھر بندہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، پھر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے، میں نے خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ اگر کسی نے خسرے کے اوپر 100 روپیہ لٹایا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو پیسے تھوڑے ہیں، اس نے 100 روپیہ لٹایا ہے میں تو 1000 روپیہ لٹاؤں گا۔ یہ سارے نفسیاتی امراض ہیں ہمارے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ترقی پر جا رہے ہیں، یہی تو ٹینشن ہے، یہی تو ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے ہر بندہ۔ جب اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھی مغرب کے اندر بھی جتنے بھی ممالک ہیں سب سے مہنگا علاج دماغ کا مرض ہے، وہ اس کی بیماری کا علاج سب سے مہنگا ہے۔ کیوں ہے ہی بہت زیادہ، ہر بندہ ٹینشن میں۔ ٹینشن کیا ہے؟ موت بھولی ہوئی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہی ٹینشن۔ اور جس بندے کو موت یاد ہو اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ نفسیاتی امراض اس کے ساتھ نہیں ہوتے، اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ قبر جہاں پہ بندے نے اکیلے جانا ہے وہاں پہ میں دیکھوں میرے ساتھ کیا حال ہوگا، حشر کا میدان کیسے لگے گا، قیامت کیسے قائم ہوگی، پل صراط سے کیسے گزریں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا، مالک کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے، اعمال نامے کس ہاتھ میں ملیں گے۔ دیکھیں گے تو صحیح جہاں پہ والا تذر وادرۃ وزر اخری، ایک جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی چھوڑی ہوگی نہ بڑی چھوڑی ہوگی، سب کچھ سامنے ہوگا۔ اگر وہ بڑی سکرین پہ چلا دیا گیا جو دنیا کے اندر کیا تھا تو میرا کیا بنے گا، وہ بھول جاتا ہے دنیا کی محبت کو۔ وہ دنیا صرف اتنی حاصل کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کے تحت وہ زندگی گزارتا رہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، اس کو چھوڑ جانا ہے۔ وہ اپنی دنیا کو بھول جاتا ہے، اس کی محبت صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی ماہر نفسیات، ماہر نفسیات۔ صحابی پوچھتا اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ دوسرا صحابی پوچھتا اللہ کے نبی، پھر پوچھتا اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھتا ہے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ فرمایا غصہ اگر آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، دماغی امراض ہے یہ غصہ۔ ہم سمجھتے ہیں یار طبیعت بڑی گرم ہے کی کریے، وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ کے نبی نے علاج بتایا ہے۔ فرمایا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اعوذ باللہ پڑھ لے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ماہر نفسیات ہوتے ہوئے یہ نفسیات کا نسخہ بتایا کہ غصہ اس طرح ٹھنڈا ہو، اور غصے میں کیے ہوئے فیصلے انسان کو بعد میں ندامت کی پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ کہتا جناب غصہ آمدہ کی کریے دسیے تنوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ غصہ آتا کیوں ہے؟ غصہ نفسیات کی وجہ سے نہیں آتا، غصہ ٹینشن کی وجہ سے آتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ پیسے کی وجہ سے آتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ کبھی کسی امیر آدمی پہ بھی ہمیں غصہ آیا، وہ پاس سے ایسے گزر جائے، کسی پہ چھینٹے ڈال کے بھی چلا جائے، کہتے چلے یار کوئی گل نہیں آج کل پیسہ آیا خیر، کوئی غریب آدمی چھینٹے ڈال کے جائے تو اس کی ایسی کی تیسی، کیوں اس کے پاس پیسہ نہیں نا، وہ سائیکل پہ جا رہا تھا۔ غصہ پیسے کی وجہ سے آتا ہے، نفسیات کی وجہ سے نہیں آتا۔ غصہ تو تیرے تب ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی کو جس کو تو نے ووٹ دیا تھا تو اس کے گریبان پکڑ کے کہ بتا تو نے یہ
وعدہ کیا تھا تو نے کیوں نہیں دیا مجھے؟ کوئی دکاندار کے ساتھ غریب آدمی 20 روپے کو ادھار کر جائے، ہفتہ لیٹ ہو جائے، اس کے گریبان پکڑتا ہاں تو بھی ادھار کیتا سی، ہفتے دا وعدہ کیتا سی، دس دیتے نہیں پیسے، اور غصہ نفسیات کی وجہ سے آتا پکڑا میں نے انبیاء کا گریبان، تو نے کہا تھا میں یہ وعدے کیے ہیں میں پورے کروں گا، کیوں نہیں پکڑتا گریبان؟ اس وجہ سے اس کے پاس دولت ہے، غریب کے پاس دولت نہیں ہے۔ غصہ نفسیات کی وجہ سے نہیں آتا، پیسے کی وجہ سے آتا غصہ۔ جی بندہ جی کی کرا نہیں، بندہ تھا ایک تو تعارف دل، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا بتا تو میں کون؟ اس نے کہا بندہ پتہ کیا ہے، بندہ یہ ہے کہ 2 دفعہ شرمگاہ سے نکلا، ایک دفعہ باپ کی شرمگاہ سے، ایک دفعہ ماں کی شرمگاہ سے۔ کہتے اب بندہ ہی ہے نا، اگر تو کوٹھی میں رہے گا تو کیا تو بندہ نہیں رہا؟ تو گاڑی میں گھومتا تو بندہ نہیں رہا؟ تو نے اچھے کپڑے پہنے تو بندہ نہیں رہا؟ تو ٹائی اور کوٹ لگاتا تو کیا تو بندہ نہیں رہا؟ غریب آدمی بندہ نہیں، اور بندہ ہے تو پھر تجھے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ غصہ نہیں کرنا، یہ ہماری نفسیات ہے۔ اللہ کے نبی بڑے ماہر نفسیات۔ صحابی پوچھتا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو سب سے افضل ہو۔ فرمایا جہاد افضل۔ کیوں؟ وہ صحابی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے پاس جو آیا وہ تھوڑا سا جہاد سے تھوڑا سا پیچھے رہا تو اللہ کے نبی نے فرما دیجئے۔ محدثین نے یہی وجہ لکھی۔ دوسرے صحابی پوچھتا اللہ کے نبی افضل عمل بتائیے کیا؟ فرمایا صلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پہ پڑھنی۔ جو صحابی جس طرح کا سوال کرتے ہیں اس کے حساب سے اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بتائیے، میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن ایک چیز کو مجھے اجازت دے دیجیے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے پاس بٹھایا، ماہر نفسیات سب سے بڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس بٹھا کے کہا بتا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیری پھوپھو کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کرے؟ نہیں اللہ کے نبی، تیری والدہ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرے، تیری بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرے، جتنے محرم رشتہ دار اللہ کے نبی نے سارے گنوا دیے۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کوئی اور بھی نہیں چاہتا کہ ان کی گھر کی عزتوں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے۔ کیا سبق دیا کہ نفسیاتی امراض بہت بڑی ہیں، ان کا حل بھی ہے۔ حل کیا ہے؟ دنیا جہان کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آ جائیں، اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ جب یہ کہتا اللہ کے نبی میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ گناہ کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا کمال اللہ کے نبی نے بیان کیا، فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ ذہن میں خیال آئے کہ میں چوری کر لوں، چوری کرنے لگا تو ذہن میں خیال آیا اگر اللہ کے نبی نے مجلس میں پوچھ لیا کہ چوری کی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بولنا نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، کیا کہوں گا اللہ کے نبی چوری کی ہے؟ زنا کا خیال آیا، زنا کرنے لگا، پھر خیال آیا اللہ کے نبی نے کہا تھا جھوٹ ہی نہیں بولنا۔ اگر مجلس میں کائنات کے امام نے پوچھ لیا بتا تو نے زنا تو نہیں کیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر کیا کروں گا؟ کیسے ماہر نفسیات ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے جتنے بھی انسان کے ساتھ پریشانیاں تکلیفیں تھیں ان کا حل بھی بتا دیا۔ فرمایا اگر غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کرو۔ ہمیں کوئی تکلیف، ڈپریشن ہونا، ٹینشن ہو، نیند نہ آ رہی ہو، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث یاد کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ پہ جب دعا مانگتا ہوں تو آپ پہ ایک حصہ درود پڑھتا ہوں۔ فرمایا ابی اگر اس سے تو زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آدھا حصہ دعا، آدھا حصہ درود شریف پڑھ لیا کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن بڑھا دے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی 3 حصے دعا، 3 حصے درود شریف، 1 حصہ دعا۔ فرمایا وہ ابی بڑھا دے۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی پھر درود شریف ہی پڑھوں گا، دعا نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو ایسا کر دے نا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کر دے تو یاد رکھ زندگی کے تیرے سارے غم بھی ختم ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔
آزمایا ہوا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رات کو نیند نہ آئی، اس حدیث کو ذہن میں لا کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، یقین کریں آپ کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ایسی زبردست نیند آئے گی۔ ہم تو کسی مریض کے پاس چلے جائیں، بیچارہ کہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے اور زیادہ ٹینشن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پریشانی ہو نا تو پریشانی کو خوشی میں بدلنے والی بھی دعا اللہ کے نبی نے بتائی۔ دعا تھوڑی لمبی ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک، یہ لمبی دعا ہے، 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ شام پڑھ لیا کرو۔ حدیث میں نہیں آیا، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو دنیا کے غم اور تکلیف اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو اپنا ذاتی بھی بتا دیتا ہوں، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، مجھے آج سے 7 سال پہلے شوگر ہوئی تھی، 7 سال پہلے مجھے شوگر ہوئی تھی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تھا جس نے میرا ترونا نہیں کرا، کوئی ایسا بندہ نہیں ملا تھا سوائے 2 آدمی بس۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ زندگی وہ اس کے ساتھ بھی گزرنی ہے، اس کے بغیر بھی گزرنی ہے، مرنا پھر بھی ہے، مرنا اب بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی بیماری نہیں لگتی وہ مرتا نہیں ہے، وہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ بھی مر جاتا ہے۔ 2 بندے حوصلہ دینے والے تھے، باقی جس کو بھی پتا چلا نا اللہ خیر کرے، وہ قبر تک مجھے چھوڑ کے آیا۔ نے کہا یہ بیماری ہے تو جان ہی نہیں چھڑ دی، اور تب بندے نو لے کے ہٹ گیا۔ الحمدللہ آج تک دیکھنے کے ساتھ مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کو شوگر ہے اور میں دوائی نہیں کھاتا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ کیوں؟ اس وجہ سے جتنی اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی تھی ساری دعائیں وہ صبح شام کے اذکار میں شامل کر لی۔ آج تک دوائی اگر کھاتا ہوں تو کبھی بد پرہیزی کرنی ہو تو کھاتا ہوں، نہیں تو میں دوائی نہیں کھاتا۔ الحمدللہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا میں، آپ سوچ نہیں سکتے، ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ جس کی بات سن لو وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ وہ نہیں چھوڑتا تھا کہ یہ بیماری اس نے نہیں چھوڑنا، یہ گولی علاج نہیں کھانی، نہ کھائی تو تیری شوگر ہائی ہو جائے گی، وہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ پھر مجھے 2-3 ایسے بندے بھی ملے جن کو 30 سال سے شوگر تھی، الحمدللہ صحیح سلامت پھر رہے تھے، کہتے ڈاکٹروں کو پیچھے نہیں پڑا۔ نفسیاتی مریض بندے کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں جو سب سے زیادہ چیز ہے نا نفسیات کی وہ یہ ہے کہ پیسہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نے پرسوں پڑھائی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 3 باتوں پہ قسم کھا کے تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اس کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی ویسے بھی بیان کرے تو کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 3 باتوں پہ قسم کھا کے تمہیں یہ بات بیان کرتا ہوں، یہ حدیث بیان کرتا ہوں، فاحفظوہ، پس تم اس کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی پہلی چیز فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمارے شادی آ جائے نا، کوئی غمی آ جائے، شادی پہ بھی پیسہ ویسے ہی بہاتے ہیں اور غمی پہ بھی ویسے ہی بہاتے ہیں، سارے معاملات ہمارے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ جو میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک دن کے 24 گھنٹے، سال کے 30 مہینے کے 30-31 دن، سال کے 365 دن مہنگائی آئی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، اسکول کی فیسیں بھی ادا ہو رہی ہیں، کیبل کی فیس بھی ادا ہو رہی ہے، ہر چیز کی نٹ کی فیس بھی ادا ہو رہی ہے، بالکل ویسے ہی چل رہا ہے، سارا سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے۔ مہنگائی تھوڑی سی بڑی، جو مسجد کو 500 دیتا تھا اس کو بند کر دیا۔ کیوں؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے یار، چیک کر کے خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں۔ کوئی عام بندہ قسم دے، ہم اس کی قسم پہ یقین کر لیتے۔ ہمارا کوئی چھوٹے بیٹھو ہیں، صدقہ دینے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال کم نہیں ہوتا، لیکن ہم وہی بات ساری جو میں نے بات کی بالکل ایسے۔ مجھے ایک بندہ کہنا جی ہمارے مولوی صاحب ہمارے گھر دروازے پہ آئے تو میری والدہ نے اس کو 2-3 مرتبہ نا گھر دروازے سے واپس بھیج دیا کہ بچے گھر نہیں آئے تو مسجد کو 500 دیتے تھے، پتر ہون کے تو دے دیں۔
تو کہتا کیبل والا ہر مہینے ہوتا ہے نا تو ساری ماں چپ کر کے فیس دے دی کیبل والا. دوستوں مجھے خود بتائیے بات، یہ ہماری حالت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال کم یہ نہیں ہوتا. یہ ہماری نفسیات ہے کہ شاید مسجد میں دینے سے ہمارے پیسے پورے نہیں ہوں گے، باقی ہر جگہ پہ دینے سے ہمارے پیسے کم نہیں ہوتے، وہاں باقی سسٹم ویسے سارے چل رہا ہوتا ہے. شادی آ جائے انے واہ پیسہ کہتا کوئی نہیں قرض پھڑ لو خیر منڈے دا کہڑا ویاہ پر روز روز کرنا. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةٌ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. اگر کسی بندے پہ ظلم ہوتا ہو اور وہ اس پہ صبر کرے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. یہ ان بھکاریوں کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ سے سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ سوال کے لیے کوئی دروازہ کھول دیتا ہے نا اللہ رب العزت اس کی فقیری میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے یہ تین باتیں کی ہیں. جاؤ سارا جہان پھر لو، جو اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے باتیں کی ہیں کبھی یہ غلط نہیں ہو سکتی. اور ہماری نفسیات ابھی تک یہی ہے کہ شاید مسجد میں آنے سے بچے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، یا مسجد میں آنے سے اگر قرآن مجید کی تعلیم پڑھنے جائیں گے تو بچے خراب ہو جائیں گے. یہ بھی ہماری اللہ خیال کرے نفسیات ہی ہے کہ اسکول کی فیسیں بڑی بڑی ادا کرتے ہیں، اور اگر قاری صاحب کو دینے پڑ جائیں نا، مگر گھر میں قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں ان کو دینے پڑ جائیں اللہ خیال کرے تو بس قاری صاحب 500 روپے بہت ہے. قاری صاحب بیوی بچے کوئی نہیں ہے نا، وہ بیچارے سی این جی پہ چلتے ہیں تو وہ 500 روپے میں بس کر لیں. اور ایک اور بڑی بات ہے مسجد کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں، الیکٹریشین بھی کام کرتا ہے. کبھی اس کو کسی نے کہا یار مسجد کا کام ہے نکی کا کام ہے تو فریج کر دیں. کبھی کسی نے اس کے تقوی پہ شک کیا؟ کوٹیلوں کا مستری کا کام کرتا ہے، کوئی بھی مسجد کے جتنے کام ہیں جتنے بندے کرتے ہیں کبھی کسی کے تقوی کے اوپر کسی نے شک نہیں کیا. مولوی صاحب کہہ دینا کہ یہ مہینے تنخواہ تھوڑی جی بتا دیو، میری بات نہیں نہ میں نے الحمدللہ کبھی اس طرح کا سوچا ہے، لیکن عام روٹین آپ کو بتا یہی چلتی ہے کہ وہ مسجد کے قاری صاحب کہہ دینا کبھی کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو، نال مولوی صاحب دے تقوی تے کئی بندیاں نوں شک ہونا لا مولوی مسیتے ہیں نماز پڑھاؤندے بھی ساڈے کو تنخواہ لے تو ٹائم نہیں دیتا آپ کو انی جو کہ تو پھر آپ نہ پڑھا لو، خود نہ پڑھا لیں، پھر جنازے خود نہ پڑھا لیں. اگر اتنی ہمیں قابلیت ہو نکاح ہم خود نہ پڑھا لیں. میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے، ہر بندے کو اتنی طاقت ہونی چاہیے وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے. ہر بندہ ایک پروفیشنل ہونا چاہیے اس معاملے میں. ضروری نہیں ہے کہ یہ مولوی نہیں کرنا، آپ خود اس قابل ہو، آپ خود کریں یہ کام. یہ ساری ہماری نفسیات جو ابھی تک تبدیل ہوئی ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ جو دنیا کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا